سامنے محترم، اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اتنی نعمتیں اور اتنے احسان کے جن کو شمار کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے۔ نہ تو ان نعمتوں کا شمار ممکن ہے اور نہ ہی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جیسا کہ اس کا حق ہے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا اگر احساس کیا جائے، ان نعمتوں کی اگر قدر کی جائے، وہ نعمتیں ہم نے جس خاطر عطا فرمائی، ان نعمتوں کا صحیح طریقے، صحیح راستے اور صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک نعمت والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ ہی دوسرا جو رشتہ موجود ہے وہ اولاد ہے۔ اولاد کے لیے والدین نعمت ہیں اور والدین کے لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا اندازہ اور احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں، چلی جائیں۔ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی جب تک کہ ماں باپ زندہ ہوں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے، اور ماں باپ اولاد کی صحیح معنی میں تربیت اور ان کو صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھانے کی اور رب تعالیٰ کی فرمان برداری حقیقی طور پر نہیں سکھاتے، اور اس بات کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اولاد ہاتھ سے نکل جائے۔ رب تعالیٰ نے تو یہ دونوں نعمتیں، یہ دونوں رشتے اس لیے بنائے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کے ذریعے اللہ کو راضی کرے، اور ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش کے ذریعے اللہ کو راضی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں بیٹے کی ولادت مبارک ہو، اور جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو بھی فرشتے آ کر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی جانب سے پیغام بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش و تربیت میں تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ اور ماں باپ کے لیے اولاد کیا درجہ رکھتے ہیں، اور ان نعمتوں کے عطا کرنے کا حقیقی طور پر مقصد کیا ہے۔ آج یہ دونوں رشتے بالکل الٹ پلٹ ہو چکے ہیں۔ اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ صرف اس دنیا میں ہمارے لیے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، جو کما کے ہماری ہر قسم کی وہ ماں کی سہولت فراہم کریں، جو زبان سے نہیں ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کریں، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے لیے فیوچر کا ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے کہ آج انویسٹ کریں گے تو ہمارے بڑھاپے میں یہ اولاد ہمیں کما کے کھلائے۔ اور یہ دونوں تصور، یہ دونوں سوچ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو جو حکم دیا ماں باپ کے ادب کا، ماں باپ کے احترام کا، تو وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ ماں باپ دولت مند ہو تو ادب ہوگا، غریب ہو تو ادب نہیں ہے۔ یوں ہی اولاد والدین کو پابند کیا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کی پرورش کریں، تو وہاں کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ تمہیں یقین ہو کہ بڑی ہو کے فرمانبردار نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی چیزوں کے پابند ہیں، اور پھر بروز قیامت اللہ کے حضور دونوں نے جواب دہ ہونا۔ ہمارے یہاں اولاد کی تربیت اور پرورش کی بات کی جائے
تو ایک سوچ ہمارے یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ شاید کہ اچھا نام رکھ لینا، ایسا یونیک نام رکھنا کہ سوسائٹی میں اور کسی کا نام ہو، ایسا بہترین نام اپنی اولاد کا رکھنا، بہترین سے بہترین اسکول میں انہیں پڑھا دینا، بہترین سے بہترین ڈگری ان کے ہاتھ میں دے دینا، بہتر سے بہتر سہولت انہیں فراہم کر دینا، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہم پر فرض ہے۔ ہم وہ احادیث دین کے وہ احکام کیوں بھول جاتے ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی کئی احادیث مبارکہ کا کے مفاہیم ہیں کہ کہیں ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا سکھاؤ، 10 سال کی عمر ہو جائے تو مار کی نماز کے لیے لے کر آئے۔ کہیں ہمیں حضور کی احادیث میں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اولاد سے فرما رہے ہیں، ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے والد کے ساتھ، حضور نے پوچھا کہ من حاضر، یہ کون ہے؟ تو بچے نے عرض کی ابھی یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے نصیحت فرمائی ولا تمشی امامہ، ان کے سامنے کبھی نہ چلنا، ولا تستقبلہ، انہیں کبھی برا بھلا مت کہنا، ولا تجلس قبلہ، ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، ولا تدعو باسمی، اپنے باپ کو کبھی اس کے باپ کے نام سے کبھی نہیں پکارنا۔ یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو سکھایا۔ آج والدین اور آپ کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ سے نکل جانے کی شکایت کرتے ہیں، اور آپ کے گھروں سے نکال دیے جانے کی شکایت کرتے ہیں۔ اولڈ ہاؤسز میں، اولڈ ہومز میں ہمیں ایسے والدین ملتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اولاد کی خاطر قربان کی ہوتی ہے، لیکن بوڑھا ہوتے ہی اولاد جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو ایسی جگہوں پہ ایڈمٹ کرا دیتے ہیں۔ یہ تمام تک صرف اور صرف اس چیز کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے کبھی بھی اپنی اولاد کے ہاتھ میں نہ تھمانی نہ ان کے کان میں ڈالی۔ ہم نے دنیا بھر کی جدید ترین تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ کیا، اور اس سے کوئی انکار نہیں۔ دین اس کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا کہ اولاد کو دنیا کی تعلیم نہ دی جائے۔ دین کہتا ہے کہ اولاد کو سکھایا جائے، اولاد کی تعلیم کا انتظام اہتمام کیا جائے، لیکن دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بتائی جائے، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ والدین کا ادب کیا ہوتا ہے، انہیں یہ محسوس ہو کہ والدین کا احترام کیا ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام کے متعلق، حسن سلوک کے متعلق کیا فرمایا۔ سورہ لقمان میں صرف اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر فرمایا، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ دور میں کسی ایک شخص کی پوری نصیحتوں کو قرآن پاک میں کوٹ فرما دے اور قرآن پاک میں وہ نصیحتیں ذکر کر دی جائیں۔ یہ صرف ہماری تربیت کے لیے کہ جہاں ہم بچے کو لے کر بیٹھتے ہیں اسے بزنس کی اونچ نیچ سکھاتے ہیں، جہاں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھتے ہیں اسے معاشرے کی اونچ نیچ سکھاتے ہیں، وہیں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھے ہیں اسے دین کی اونچ نیچ بھی سکھائیں، اسے دین کے معاملے اور دین کے بارے میں بھی بتائیں۔ اب دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کی نصیحتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ لقمان جو ہے وہ ایک اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ انہیں واضح نصیحت کر رہے تھے، یا بنیّ، اے میرے لڑکے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج ہم میں سے کتنے والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہوں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج ہم میں سے کس کو اس بات کی فکر ہے کہ اولاد آگے چل کر کسی بدمذہب کے ہتھے لگ کر کہیں بدعقیدہ نہ ہو جائے، کہیں دین کی نفرت دل میں نہ آ جائے، کہیں وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین نہ اختیار کر لے۔ آج ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے اس بات کی کہ ہماری اولادیں وہ آگے چل کر مرتد نہ ہو جائیں، کافر نہ ہو جائیں، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس نصیحت کو یہاں ذکر فرما کر گویا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی جو جس چیز کی فکر کرنی ہے اپنی اولاد کے متعلق وہ ان کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ کیوں
والدین کا دعویٰ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے جتنے مخلص ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ محبت کیا کہ جو جنت میں ساتھ نہ لے جائے، وہ محبت کیا کہ جو اولاد کو جہنم سے نہ بچا سکے، وہ محبت کیا کہ اولاد کو خود جہنم کے منہ میں ڈال دیا جائے، اولاد کو جہنم کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ خدا نہ خواستہ آگے چل کر وہ کسی دوسرے دین کو معذرہ اختیار کرنے مرتد ہو جانے، ماں باپ جنت میں اور اولاد جہنم میں ہو، تو یہ محبت تو نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ہو اسی طرح آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی فکر ہو۔ محبت اور حقیقی سائمان تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں اولاد کو کسی مشکل میں پڑتے دیکھ کر والدین سے برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح والدین یہ بھی فکر کریں کہ اولاد آخرت میں کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، اولاد آخرت میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ آخرت میں کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے لوگوں کو روکا کرو۔ یہ حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمایا، اور یہ ہمارے لیے نمایاں فکری ہے۔ ہم کتنی مرتبہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں، یا ہم میں سے کتنوں کی اولاد نہیں جو ہمارے ساتھ مسجد میں آتی ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر دوسرے افراد پر نظر ضرور ہوتی ہے فلاں نماز میں ہے یا نہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے کہ فلاں شخص فلاں نماز میں تھا یا نہیں، لیکن یہ پریشانی کیوں نہیں کہ اولاد نمازی نہیں ہے، اولاد مسجد میں نہیں آ رہی، باپ مسجد میں آ رہا ہے، باپ پر صرف یہ لازم نہیں تھا کہ خود مسجد میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے جو بار بار جو ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر نگہبان افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک کل بروز پیغمبر باپ سے سوال ہوگا کہ تم دوسروں پر تو بڑے واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کہاں تھی؟ کسی نماز میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ کل بروز پیغمبر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جب قرآن نے فرما دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، تو کل بروز قیامت سوال ضرور ہوگا کہ پڑوسی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی یہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے گھر والے نمازی تھے یا نہیں، تمہاری اپنی اولاد کے جو تمہارے کنٹرول میں تھی وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں، تمہاری اپنی زوجہ تمہاری اپنی بیوی جو تمہارے ہاتھ میں تھی وہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس نصیحت کو بھی ہمارے لیے یہ نصیحت کی قابل فکر ہے۔ پھر فرمایا کہ واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے جو کچھ تکلیف تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرو۔ یہ وہ صبر کا سبب ہے کہ جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیتے رہے، یہ صبر کا وہ سبب ہے کہ جو حضور نے حضرت امام حسین کو دیا، اور اسی صبر کی انہی نصیحتوں کی وجہ سے امام حسین میدان کربلا میں ان کے پائے سبات میں کسی قسم کی کوئی لرزش نہیں آئی، وہ ثابت قدم کھڑے رہے صرف حضور کی نصیحتوں کی وجہ سے، آپ کی دعا کی برکت سے۔ آج ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہوں کہ تکلیف زندگی کا حصہ ہے، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، آتی رہتی ہیں۔ کون شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل نہ دیکھی؟ کون ایسا ہے جس نے کبھی مالی تنگی نہ دیکھی، کبھی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانیاں نہ دیکھی، کبھی اپنے اہل و عیال کی وجہ سے پریشانیاں نہ دیکھی؟ ہر شخص دیکھتا ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو کتنا ٹرین کر رکھا ہے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں کہ جب وہ اکیلے ہوں گے، ماں باپ ساتھ نہ ہوں گے، وہ اکیلے ہوں گے دنیا میں، اس وقت ان پر کوئی مشکل آ پڑے تو ہم نے کتنی ہم نے سوچ کی تعمیر کی ہے، ہم نے کتنا ان کے ذہن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری چیزیں وقتی ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح کی خوشی ہمیشہ نہیں رہتی ویسے ہی غم بھی ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے آسودگی ہمیشہ نہیں رہتی ویسے تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج ہمارے لیے یہ آیت لمحہ فکری ہے کہ حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت کر رہے ہیں واصبر علی ما اصابک، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی رنج پہنچے، اس پہ صبر کرو۔ اور پھر کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان کا دارے کا میں ناصر امور، یہ ہمت والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے، صبر کرنا ہمت والے لوگوں کا کام، اور صبر نہ کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، خودکشی کی طرف چلے جانا، گناہوں میں چلے جانا، اپنے آپ کو برباد کر دینا، یہ سارے کم ہمت لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ بلا تصاحب خلق للناس، کہ لوگوں کے لیے اپنے منہ کو نہ پھیرو، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو، منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرو، لوگوں کے سامنے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ آج ہم میں سے ہم اپنے خاندان کے بڑوں کے بارے میں تو سکھا دیتے ہیں، فلاں دادا ہے، فلاں چاچا ہے، فلاں تایا ہے، ان کا یہ ادب کرنا ہے، ان کی یہ تعظیم کرنی ہے۔ ہم معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جب رہنا ہوتا ہے تو مسلم معاشرے میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی بے عزتی، کسی کی بے حرمتی کی اجازت دے دی جائے۔ مسلم سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا، حضور نے بھی حدیث میں فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کی عزت دوسروں پر حرام ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرے، ایک دوسرے کا مال حرام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مالی نقصان پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحتیں ہمارے لیے ذکر فرمائی۔ پہلی نصیحت ذکر فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ یہ واضح نصیحت ہے کہ کوئی چیز تمہیں غرور میں مبتلا نہ کرے۔ باپ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، باپ اگر کسی بہت اچھی پوسٹ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، خاندان کوئی اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ چیز تمہیں زمین پر اکڑنے پر مجبور نہ کرے، یہ چیز تمہیں زمین میں غرور کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اس کی وجہ سے کبھی اترانا نہیں، کیونکہ قارون سے بڑھ کر خزانہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ کی پکڑ ہوئی تو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ مال و دولت، یہ اسباب، یہ دنیاوی جان، یہ دنیاوی عزت، یہ مقام و رتبے، یہ سب ختم ہو جانے ہیں، یہ سب فنا ہو جانے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا، ساری کی ساری عزت مٹی میں مل جانی ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا اور عبرت کا نشانہ بنانا چاہا، اس دن دنیا کی ساری عزتیں بلیامت ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ نصیحت کرنا بہت ضروری ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی دنیا کا مقام و رتبہ، کبھی دنیا کی عزت و شہرت، کبھی دنیا کا مال و دولت، یہ کبھی مجبور نہ کرے کہ انسان کی گردن میں سریا آ جائے اور انسان جو ہے وہ زمین پر اکڑ کے چلے، کسی اور کو اپنے پلے کا نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ سمجھے۔ اور جس دن ایسا ہوا، اس دن حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کیا، اگر غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی کی فخر کرنے والے کو، اللہ کسی غرور کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں بڑا مطلق حکم ہے، صرف یہ حکم نہیں کہ جو مال کا تکبر کرے وہ پسند نہیں، جو اپنی عزت پہ تکبر کرے وہ پسند نہیں، مطلق فرمایا کہ جو کسی بھی چیز پر تکبر میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ واضح رکھیں کہ جو اپنی عبادت پر بھی تکبر میں مبتلا ہو اور اپنی عبادت پر بھی تکبر کرے، کسی کو یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور فلاں نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو بھی ضائع فرما دیتا ہے، اس کی بھی عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ اور بالکل واضح فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور پھر فرمایا کہ وقصد فی مشی، اپنی چال میں نرمی پیدا کرو، یا نہ کبھی لے کر آؤ، نہ اس طرح چلو کہ لوگ تمہیں ایسا سمجھیں کہ جنگلی جو ہے وہ نکلا چلا جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ چلو کہ لوگ تمہاری وجہ سے تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ وقت من صوتک، اپنی آواز کو ہمیشہ نیچا رکھو، یہ چیخ و پکار، یہ آواز کو اونچا کرنا، چاہے وہ ماں باپ کے سامنے ہو، چاہے وہ استاد کے سامنے ہو، چاہے وہ سوسائٹی میں کسی کے سامنے ہو، بلا وجہ کی چیخ و پکار، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال دی کہ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آوازوں میں سے جو ایک آواز ہے، یعنی تمام آوازوں میں سب سے بدترین آواز ہے، وہ آواز گدھے کی آواز ہے کہ جو کراہت پیدا کرتی ہے، جو سنے کو کانوں میں چبھتی ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ گدھا کوئی عجیب و غریب آواز نکالتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ ہر جانور آواز نکالتا ہے، لیکن گدھے کی آواز زیادہ اونچی ہونے کی وجہ سے کانوں میں چبھتی ہے اور برا محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان نصیحتوں کو ہمیشہ ہمیں اپنے پلے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ حدیث لقمان کی یہ جو نصیحتیں ہیں کہ جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے آنے والے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں ذکر فرما کر زندہ و جاوید فرما دیا۔ یہ صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، یہ صرف ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ آج ماں باپ جب اپنی اولاد کو بٹھائیں اور بتائیں کہ بیٹا فلاں کاروبار اس طرح کرنا ہے، بیٹا زندگی میں فلاں مقام پر اس طرح چلنا ہے، تو وہیں
پہلے نصیحت کریں کہ بیٹا تمہارے پاس سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. تمہارے پاس سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ اللہ نے تمہیں یہ کلمہ عطا کر رکھا ہے. کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. اگر یہ ایک دولت تم نے محفوظ رکھی، اس ایک دولت کی اگر حفاظت کی، تو دنیا کی باقی ساری دولتیں، باقی ساری عزتیں، ساری شہرتیں، سارا مقام، سارے رتبے، ساری عزتیں اللہ نے قدموں میں لا کے ڈال دینی ہے اگر یہ ایک دولت تم نے اس کی حفاظت کر دی. آج ہمارے یہاں ہمارا نوجوان نہ جانے کس کس کو سن کر اپنے عقیدے تبدیل کرتا پھر رہا ہے، کنفیوژن کا شکار ہے. کسی بھی طرح وہ اپنے عقیدے سے مطمئن نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ آج والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی نہ عقیدوں کی فکر کی، نہ اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کی. آج والدین صبح کے وقت میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے اولاد کو کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیں گے، لیکن یہی والدین ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا فجر میں کیوں نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ رات کو بڑا دیر سے سویا تھا، ابھی آرام کر رہا ہے. یہ چیز وہ ہے کہ جو اولاد کے دل میں دین کی غیرت کو کم سے کم تر کر دیتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اولاد کے دل و دماغ میں دین کی اہمیت کو کم سے کم تر کر دیتی ہے. جہاں اس کی نظر میں آپ نے اسکول کی ویلیو ڈالی کہ کچھ بھی ہو جائے جانا ہے، جہاں اس کی نظر میں آپ نے بزنس کی، کالج کی، یونیورسٹی کی اہمیت ڈالی کہ کچھ بھی ہو جائے اٹھ کے جانا ہے، وہیں اہمیت دین کی، نماز کی، عبادات کی، تقوی کی، ان چیزوں کی اہمیت بھی ڈالیں کہ اسے پتہ چلے کہ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جب رب راضی ہوا تو پڑھائی میں کامیابی بھی اللہ نے عطا کرنی ہے. رب راضی ہوا تو زندگی میں کامیابی بھی اللہ نے عطا کرنی ہے. رب راضی ہوا تو زندگی کی ہر مشکل سے اسی نے نکالنا ہے. رب راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدنامی والی جگہ پر عزت رکھنی ہے. رب راضی ہو گیا تو دنیا میں مقام بھی اسی نے عطا کرنا ہے، دنیا میں شہرتیں بھی اسی نے عطا فرمانی ہے. اور اگر اللہ ناراض ہوا تو قارون نے کتنے دن خیر منا لی، قارون کتنے دن بچا رہا رب کی پکڑ سے. آخر ایک دن پکڑ ہوئی، اور ایسی پکڑ ہوئی کہ آج ہم ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہی ہے کہ رب کو راضی کرنے کی فکر اپنی اولاد کے دل و دماغ میں ہمارے لیے یہ ڈالنا بڑا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان و عقیدے، اپنی اولاد کی ایمان و عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لیجیے کہ ہماری مسجد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعمیراتی کام جاری ہے. تو 2000 میں جناب کاشف جان صاحب اور محمود جان صاحب کہ جنہوں نے مسجد میں گرینائٹ پتھر جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. ابھی جو ہے وہ فوری طور پر فنڈ کی ضرورت ہے. آپ تمام حضرات سے تعاون کی اپیل ہے، بھرپور تعاون فرمائیں. جو بھی تعاون کرنا چاہیں وہ نماز کے بعد مجھ سے یا مسجد انتظامیہ سے رابطہ فرمائیں.